یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج ہم الحمدللہ مبارک محفل میں شریک ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف، یہ پیری مریدی، یہ ذکر و اذکار، یہ کیا چیز ہے؟ یا تو وہ سمجھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پیری مریدی، بیعت، تصوف، طریقت، یہ سب الفاظ مختلف ہے، لیکن معنی اور مقصود ان سب کا ایک ہے۔ بلکہ بعض ہمارے اکابر علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقت جو ہے یہ حقیقت میں شریعت کی خادم ہے، یہ شریعت کی خدمت کرتی ہے۔ علم یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر اس علم میں اخلاص نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ یا ہلاک ہو گئے ہیں یا ہلاک ہونے کے قریب ہیں، مگر وہ لوگ ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں جو عالم ہیں۔ والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعلماء یہ سارے کے سارے ہلاک ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں یا ہلاک ہونے کے قریب ہیں، مگر وہ ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں جو عامل ہے، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون، اور عامل، عمل کرنے والے، وہ بھی سارے کے سارے ہلاک ہیں یا ہلاکت کے قریب پہنچ گئے ہیں، مگر وہ عامل ہلاکت سے بچ گئے ہیں جن کے اندر اخلاص ہے۔ تو یہ تصوف جو ہے یہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے اکابر علم کو فرض عین نہیں کہتے، لیکن تصوف کو فرض عین کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے اخلاص آتی ہے، تصوف کی برکت سے اخلاص آتی ہے۔ جب اخلاص آ جاتی ہے تو آدمی عامل بن جاتا ہے، اور جب عالم ہوگا تو عالم بھی ہوگا۔ تو سارا کمال جو ہے وہ اخلاص میں ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارے پٹھان کہتے ہیں چدادا سے شیدے لکد اور نینے سڑے چیچی، دا اوسپنې
نینی سڑے چیچی، لوہے کے دانے، چنے، ان کو چبانا آسان کام ہے یا مشکل ہے؟ لوہے کے چنے، ان کو چبانا اور ان کو توڑنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اخلاص ایسی چیز ہے، علم بھی آسان ہے، عمل بھی آسان ہے، لیکن اخلاص مشکل ہے، اور اخلاص کے بغیر نہ عمل کارآمد ہے اور نہ علم کارآمد ہے۔ تو اس تصوف کی برکت سے آدمی کے اندر اخلاص آتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، ہمارے پیر سباق صاحب حضرت مولانا خواجہ عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے مشکل چیز وہ اخلاص ہے، سب سے مشکل چیز۔ اور اخلاص جو ہے وہ آدمی میں آتی بھی ہے بہت مشکل سے، آسانی سے نہیں آتی۔ مشکل چیز مشکل سے آتی ہے۔ اللہ کا نام لینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس میں کیا مشکل ہے، بس آدمی بیٹھ جائے گا اور تسبیح ہاتھ میں لے لے گا اور اللہ اللہ کرے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ بیٹھ کر کے دکھاؤ، بیٹھ جاؤ اور میرے سامنے 2-3 منٹ اللہ اللہ کرو۔ بس آدمی چپ بیٹھے، میں نے کہا کرو نا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ یہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں، یہ جس کا نام آپ لے رہے ہیں، اگر اس کی مہربانی شامل حال نہ ہو، آپ 1000 سال میں بھی ایک مرتبہ اللہ نہیں کہیں گے۔ پٹھان کہتے ہیں جیسے گپ ہونے دے، یہ مذاق تو نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینے یہ مذاق نہیں ہے، اور اس نام کے لینے میں جو مزہ ہے، اس مزے کے سامنے اور اس لطف کے آگے جنت الفردوس، تمام جنتوں کی سردار کہیں اس کو، اس لیے کہ جو نعمتیں جنت الفردوس میں ہیں کسی جنت میں نہیں ہے، تو بس سردار کہیں اس کو۔ وہ جو اخص الخواص ہیں، ایک تو عام لوگ ہیں، جیسے ہم جنت میں جائیں تو ہم عام لوگ ہیں، ایک خواص ہے، ایک اخص الخواص ہے، یعنی خواص میں بھی جو بہت خاص ہیں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان اخص الخواص ہے۔ جنت الفردوس کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں بھی واللہ العظیم وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ کا نام لینے میں ہے۔ جنت کی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ اللہ کرنے میں ہے۔ اور جن کو یہ پتہ ہے ان سے پوچھو، ہم تو اس لین کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ کا نام لینے میں کیا مزہ ہے۔ جن کو یہ نعمت اللہ نے نصیب کی ہے ان سے پوچھو کہ اللہ اللہ کرنے میں کتنا مزہ ہے۔ تو یہ نعمت جو ہے یہ نصیب ہوتی ہے بزرگان دین کی صحبت کی،
ان کی صحبت کی برکت سے یہ نعمت اللہ نصیب کرتے ہیں۔ جو خود اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے آدمی کے اندر اللہ اللہ کرنے کی جذبہ بھی پیدا ہوتے ہیں، شوق بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، میں نے کہا جی سناؤں۔ کہا کہ اگر کوئی بزرگ آپ کو یہ کہے کہ بھئی آپ اتنی مرتبہ اللہ اللہ کریں تو آپ ہوا میں پرندوں کی طرح نہیں اڑیں گے، نہ آپ پانی کے اوپر دوڑ کر چلیں گے، کسی زمین پر آپ چلیں گے، لیکن بزرگوں کی صحبت کی برکت سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک نعمت بٹھا دیں گے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ ان لوگوں کی برکت سے آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ گناہ کا شوق ختم کر دیں گے، آپ کے دل میں گناہ کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اور فرمائے کہ اس سے بڑے نعمت کوئی نہیں ہے کہ آدمی کے دل میں گناہ کی خواہش نہ ہو۔ ابھی زندہ ہیں حاجی محمد حسین صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، مولانا رکن الدین صاحب کے بیٹے ہیں، اور مولانا حافظ محمد حسن صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، برمنگھم میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا برمنگھم تو میری عمر 25 سال تھی، اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے جانے کے 2 سال بعد فوت ہوئے ہیں۔ تو میں مغرب کے بعد حاضر ہوا، میں نے کہا کہ جی صاحب میں انگلینڈ جانا ہوں، مجھے بیعت فرما لیں۔ تو فرمایا کہ حضرت نے مجھے فرمایا کہ تہجد کے وقت آؤ۔ ان کا معمول یہ تھا کہ بیعت تہجد کے وقت کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں تہجد کے وقت میں حاضر ہوا تو حضرت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت کی نیت باندھ رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ وہ 2 رکعت جو حضرت نے پڑھی تو وہ تقریباً 20-25 منٹ تھے، طول القیام۔ حالانکہ اس 2 سال بعد کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، انتہائی کمزور تھے، لیکن بہت مشکل سے وہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن قرات بھی ذرا دھیمی آواز سے فرماتے تھے، ساتھ والا سنتا تھا۔ جب فارغ ہو گئے مجھے فرمایا کہ کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ جی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا آگے ہو جاؤ۔ میں آگے ہو گیا، بیعت کے الفاظ فرمائے انہوں نے، پھر میرے دل پر اس طرح انہوں نے یہ 3 انگلیاں رکھی دیں اور فرمایا کہ جب علیحدگی میں تنہائی میں بیٹھ جاؤ تو پھر یہاں پر اللہ 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 اس طرح کرو، یہاں انگلی مت رکھو۔ انگلیاں تو میری رکھوائی تھی نا، اپنی انگلیاں میرے دل پر رکھی، کہا کہ یہاں پر زبان کو تالو سے لگاؤ اور یہاں پر اللہ 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 کرو۔ تو 3 مرتبہ حضرت نے میرے دل پر اس طرح بھی کیا، اس طرح اللہ اللہ اللہ۔ 2 سال پہلے حاجی محمد حسین صاحب دامت برکاتہم نے مجھے فرمایا کہ مفتی صاحب واللہ باللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ فرمایا کہ یہ سن 77 کی بات ہے، نہیں 67 کی بات ہے، یہ سن 67 کی بات ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے
یہ اتنے سالوں میں کبھی بھی میرے دل میں گناہ کا خیال نہیں آیا. میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے. یہ حاجی صاحب کے الفاظ ہیں. تو مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ ان انگلیوں کی برکت ہے. بس اس طرح کیا اور دل میں جو وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں وہ 3 مرتبہ دبانے سے وہ سارے خیالات کو نکال دیا ہے. کہا کہ میں برمنگھم میں ہوتا ہوں. بالکل کہتے ہی نہیں ہوں کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے, برائی بھی کوئی چیز ہے. تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی ہوا میں پھرتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے, یہ باتیں نہیں ہے, صاف بات ہے. جیسے شیخ العزیز صاحب کے حالات میں نے سنا تھا, پھر میں نے لکھا بھی ہے کتاب میں. کوئی آتا کہ جی میں بیعت کرتا ہوں, تو شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی, وہ پشتو میں ان کو کہتے ہیں, مطلب میں ترجمہ کرتا ہوں, بھائی اگر آپ ہمارے سلسلے میں اس لیے بیعت ہونا چاہتے ہیں کہ پیسے میں سے آئیں گے, تو ہمارے سلسلے میں پیسے میں سے نہیں ہیں. اس طرح کے پیسے میں سے نہیں ہیں. 5-5, 6-6 مہینے, 10-10 مہینے میری یہ تمام جیبوں میں 1 پیسہ بھی نہیں ہوتا. نہ اس جیب میں, نہ اس جیب میں, نہ واسکٹ کی یہاں, نہ اندر, نہ باہر, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. 1 پیسہ بھی نہیں ہوتا, 1 پیسہ. 8-8, 10-10 مہینے. تو اگر آپ بیعت پیسوں کے لیے ہوتے تو ہمارے سلسلے میں پیسے میں سے نہیں ہے. وہ کہتا کہ جی میں تو بس بیعت کرتا ہوں, پیسوں کے لیے نہیں کرتا. کہا کہ نزدیک آ جاؤ. تو یہ آپ کو میں نے اس لیے سنایا کہ یہ حضرات جو بیعت کرتے ہیں نا, اس لیے نہیں کرتے کہ آپ بس مالدار بن جائیں گے. مالدار نہیں ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو جائے گی, ایک تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے گا. یہ دل کو جو دنیا ہے یہ اللہ کے نام کی برکت سے بدل جائے گی. آدمی خود کو دیکھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. بیعت ہونے کے بعد اور اللہ کا نام بار بار لینے کے بعد آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب کچھ تو اللہ ہے. آپ سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا, آپ سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا, اب جدھر بھی دیکھتا ہوں جلوہ فرما آپ ہیں. آپ سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا, اب جدھر بھی دیکھتا ہوں جلوہ فرما آپ ہیں. پہلے تو میں یہ کہتا تھا کہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں وہاں میں ہی میں ہوں, لیکن اے محبوب اب جب تمہاری محبت سے میرا دل معمور ہو گیا ہے تو اب میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہر طرف مجھے آپ ہی آپ نظر آتے ہیں. اوپر دیکھتا ہوں اللہ, نیچے دیکھتا ہوں اللہ, دائیں طرف دیکھتا ہوں وہاں بھی اللہ, بائیں دیکھتا ہوں وہاں بھی اللہ, آگے دیکھتا ہوں وہاں بھی اللہ, پیچھے دیکھتا ہوں وہاں بھی اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سب کے دو رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرید تھا, وہ بہت ان کے دل میں ان کو بڑا احترام تھا, محبت تھی. وہ باقی مرید جو تھے ان کو ذرا دلوں میں کھٹکا تھا کہ یہ حضرت ان کو بہت توجہ دیتے ہمیں نہیں دیتے. وہ شیطان تو قسم کی باتیں دل میں ڈالتے ہیں. کبھی شیطان کی یہ مالدار ہے نا, اس لیے یہ شیطان کے چالیں ہیں, یہ مالدار ہے, مریدوں کو بڑکاتا ہے.
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا کہ ان مریدین کی اصلاح کس طرح کریں کہ ان کے دل میں یہ چیز نکل جائیں اور یہ چیز ان کے دل میں بٹھا دوں کہ میں جب ان سے محبت کرتا ہوں تو اس میں جو بات ہے وہ آپ میں نہیں ہے۔ کہا کہ کبوتر لاؤ، سب لے آئے۔ سب مریدین کو کہا کہ ہر آدمی تم میں سے ہر کوئی ایک چھری بھی لے لے اور کبوتر بھی ہاتھ میں پکڑے اور اس کو ایسی جگہ پر ذبح کرے جہاں کوئی نہ ہو۔ بس ہر مرید چھری بھی ہاتھ میں ہے، کبوتر بھی ہاتھ میں ہے۔ کوئی جا رہا ہے جنگل کی طرف، چل پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، کوئی کنویں کے اندر نیچے جا رہا ہے، کوئی رات کے بالکل اندھیرے میں کبوتر کو ذبح کر رہا ہے کہ کوئی نہ دیکھے۔ صبح کو سارے آئے جی کبوتر ہاتھ میں ہے۔ وہ مرید وہ بھی آیا مجلس میں لیکن چھری بھی ہاتھ میں اور کبوتر بھی زندہ ہاتھ میں ہے۔ بھئی کیا کیا؟ جی پہاڑ کے اوپر کسی نے دیکھا تو نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ جی میں کنویں کے نیچے اترا تھا۔ آپ نے جنگل میں گیا تھا؟ جی کسی نے دیکھا؟ کوئی دوربین لگا کوئی نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے جی بالکل 3 بجے کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، بالکل اندھیرے میں۔ اس کو کہا کہ بھائی آپ کو تمام کائنات میں ایسی جگہ نہیں ملی، کیا بھی ذبح کرتے کبوتر کو، زندہ کبوتر لائے ہو؟ کہا کہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی آپ کو دیکھے نہ، تو میں بھی ان کی طرح جنگل میں بھی گیا، پہاڑ کے اوپر بھی گیا رات کے اندر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی نہ دیکھے، تو میں دل میں کہتا کہ یہاں بھی اللہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں ساری رات پھر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ آرام بھی کیا ہوگا نا، میں نے آرام بھی نہیں کیا، پہاڑ پر چڑھا ہوں، کنویں میں اترا ہوں، جنگل میں گیا ہوں، ایسی کوئی جگہ مجھے نہیں ملی جہاں پر مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تو اس لیے میں کبوتر کو زندہ لایا ہوں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ مجھے جو ان سے زیادہ محبت ہے نا وہ اس وجہ سے ہے، اس میں یہ کمال ہے وہ آپ میں نہیں ہے۔ تو وہ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے آدمی کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ کا نام دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ دل ہو جاتا ہے، یہ دل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ دل میں نہ ہو تو واللہ یہ بس ہے تو صحیح لیکن دل نہیں ہے۔ جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ایسی نعمت ہے لیکن دل نہیں ہے۔ جس کو آپ دل کہیں یہ وہ چیز نہیں ہے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو کہ یا اللہ میرا یہ دل ددری شیرون د پختوم بیا وې مخه غمه کوه پختور چې شعر نه وي ځان ګناهګار یې دا خو ښه خبره ده، پښتانه پکې دي یار، ما کوئی چې کني نشته. ماشاءالله ماشاءالله. اوه هو 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 داسې یو پروگرام بکې انشاءاللہ کہ یہاں سے رات کو عہد محبوب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں اور محبوب کو کہتے ہیں کہ آپ بھی بادشاہ ہیں، آپ بھی بلکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے قدوس۔ قدوس کا معنی محققین نے یہ کیا ہے، محققین نے، کہ سارے کائنات میں جتنے پاک ہیں، پاک ان سب پاکوں سے زیادہ پاک اللہ ہے۔ قدوس مانا دا پاک و نا پاک،
سارے پاکوں سے زیادہ پاک وہ اللہ ہے۔ تو ایک آپ بھی بادشاہ ہیں اور ایک یہ بھی بادشاہ ہے، اور میں ایک ناتوان اور کمزور بندہ ہوں، لیکن اے محبوب یہ میرا دل جو ہے یہ آپ کا گھر ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میرے دل میں آپ کے سوا کوئی اور بھی ہے تو بخدا کے سینہ امرام بشگاف جاں بیرون کن، بخدا کے سینہ امرام بشگاف جاں بیرون کن، کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد، بخدا کے سینہ امرا، اے محبوب آپ میرے سینے کو اس طرح چیر لیں، پھر میرے دل کو نکال لیں، پھر دل کو چیر لیں، اندر دیکھیں کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد، یہ میرا دل یہ آپ کا گھر ہے، اور آپ کے گھر میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ گھر آپ کا ہے، آپ کے گھر میں کوئی دوسرا کس طرح آئے گا؟ تو اس گھر کو ایسا گھر بنانا ہے کہ صرف اللہ ہو اس میں، باقی سب چیزوں کو باہر نکالیں گے، باقی جو ہے ان کو باہر نکالیں گے۔ وہ ہمارے پشتو زبان کا ایک شعر ہے، زړه میں یو لالے زئیگی، زړه میں یو لالے زئیگی، صدر من نه دی چې غوبل پکې کومه۔ میرے دل میں ایک محبوب کے لیے جگہ ہے بس، یہ میدان تو نہیں ہے، غوبل تو سوئی گاہ، یہ میرا دل جو ہے یہ کوئی خالی میدان تو نہیں کہ میں اس میں گاہ کرتا پھروں، یہ نہیں ہے، بس یہ دل بھی ایک ہے اور آپ محبوب بھی ایک ہیں، یہ گاہ کی جگہ نہیں ہے اور نہ میدان ہے کہ میں اس میں گاہ کرتا پھروں، دل ایک ہے تو اس میں صرف اللہ ہوگا، ایک اللہ۔ رحمان بابا کا دوسرا شعر ہے، کہ اللہ کی محبت میں ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے۔ خاص میں نے اس لیے کہا، یہ میں نے خود کہا، خاص میں نے اس لیے کہا کہ عام طور پر درد میں مزہ نہیں ہوتا، تکلیف میں مزہ نہیں ہوتا، غم میں مزہ نہیں ہوتا، اور یہ جو خاص درد ہے اللہ کی محبت کا، خدا کی قسم یہ درد سارا کا سارا مزہ ہی مزہ ہے۔ بظاہر تو وہ درد ہے لیکن حقیقت میں وہ اتنا مزیدار درد ہے کہ اگر آدمی کو ساری دنیا خوشیاں کچھ دے دے اور بدل میں اس کو یہ کہے کہ یہ درد مجھے دے دو، تو یہ محبوب یا عاشق اللہ کی محبت کا درد دے کر یہ ساری خوشیاں نہیں لے گا کہ ان خوشیوں پہ میں کیا کروں، خوشی تو اس درد میں ہے، خوشیوں میں مزہ نہیں ہے، اس درد میں مزہ ہے جو اللہ کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے دل میں۔ تو جب وہ درد بھڑک اٹھتا ہے وہ یہ آہ و فضاں کرتا ہے اور اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، رات کو 1 2 3 4 بجے اللہ دیکھ رہا ہے اوپر سے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے دل میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے،
اور ہم اللہ کے سامنے زاری کریں کہ اس کے درد کو ختم کر دیں۔ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا بندہ بہت پریشان ہے، آہ و فغاں کر رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، آپ اس آہ و فغاں کو ختم کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ رونا جو ہے یہی تو مجھے پسند ہے، یہ درد تو میں نے دیا اس لیے ہے کہ مجھے اس کا یہ رونا پسند ہے، یہ درد تو میں نے اسی لیے اس کے دل کو نصیب کیا ہے کہ یہ جب روتا ہے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو یہ مجھے بہت مزہ دیتا ہے۔ وَهَذَا وَهَذَا لَعَبْدِي حَقًّا، اے فرشتو حقیقت میں میرا بندہ یہی ہے۔ دیکھو جو صرف میری خاطر کہ میں اس کو مل جاؤں، میں اس کا ہو جاؤں، یہ اس لیے آہ و فغاں کر رہا ہے۔ تو سنو میں تو اس کا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بھی اس کو سونپ دیا ہے، آج کے بعد میں اللہ اس کا ہوں، بھئی یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ تو پھر یہ جو کہے گا وہ قبول ہوگا، اس لیے کہ یہ خوشیوں کو آگ لگانا، خوشیوں کو جلانا یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ یہ سردیوں میں اٹھنا اور سرد پانی سے وضو کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ اوپر برف پگھل رہا ہے، وہ پانی نیچے آ رہا ہے، اور 2:30 بجے یہ بزرگ 80-85 سالہ اسی پانی سے وضو کر رہا ہے، 80-85 سالہ، آستین چڑھائے ہیں، مسواک ہاتھ میں ہے، وضو کر رہا ہے۔ تو اس مزے کا ہمیں کیا پتہ ہے؟ خدا کی قسم مزے ان لوگوں نے لوٹے ہیں، یہی لوگ مزے کو سمجھتے ہیں، ہمیں مزوں کا پتہ نہیں کہ مزہ کس کو کیسے ہے۔ تو اللہ کی محبت میں ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے، اس درد میں جو مزہ ہوتا ہے وہ دنیا کی ساری خوشیوں میں بھی نہیں ہے۔ دمر خوند یار پمینہ کے رب کی خو، دمر خوند یار پمینہ کے رب کی خو، چی عاشق لرہم درد او ہم دواشوا۔ عبدالرحمن بابا فرماتے ہیں کہ محبوب کی محبت میں اللہ نے وہ مزہ رکھ دیا ہے، اللہ کی محبت کے درد میں اللہ نے وہ مزہ رکھ دیا ہے کہ اس غم کا بیماری، اس غم کی بیماری یہی درد ہے، اور اس درد کی دوا بھی یہی درد ہے۔ اب میں اس کو آپ کو سمجھا نہیں سکتا، بس صرف ترجمہ میں نے کیا ہے کہ ایک چیز درد بھی ہے، غم بھی ہے، اور اس غم کی دوا بھی یہی غم ہے۔ تو یہ باتیں نہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں نہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آدمی پڑھ لے، اس کے لیے ایک دوسرا میدان ہے، اس میدان میں کودنا پڑے گا۔ جو میں نے پہلے بات کہی، لوہے کے چھلنے چبانا یہ ہے۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ غم کا علاج راحت ہے، خوشی ہے، اور یہاں غم کا علاج یہی غم ہے، درد کا علاج یہی درد ہے۔ سنگت اول شیر
نغری پغاڑا نشی عاشقی د نغری پغاڑا نشی سو د یار پسی وانخلی زلی زولی. عشق اللہ کا عشق وہ گیس کے ہیٹر کے سامنے نہیں ہوتا کہ آدمی ہیٹر لگا ہوا ہے آدمی گرم کر رہے ہیں، اور اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے آدمی گرم کر رہے ہیں اور اللہ کا عاشق بھی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے؟ گرم کمرے میں بیٹھا ہے، گرم کمرے میں ہیٹر لگا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے بغیر بنین کے، اتنا کمرہ گرم ہے، اور اللہ مل جائے. عاشقی د نغری پغاڑا نشی سو د یار پسی وانخلی زلی زولی. اس کے لیے آپ محنت کریں گے، سردی کی راتوں میں سردیاں برداشت کریں گے، گرمی کی راتوں میں گرمی برداشت کریں گے، بھوک برداشت کریں گے، پھر کام بنے گا، پھر اللہ ملے گا. اتنی آسانی سے تو انسان بھی نہیں ملتا، چیزیں کہ اللہ مل جائے. تو یہ ہمارے بزرگ جو فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت یہ انتہائی ضروری ہے. صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، اللہ کا نام لینے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے یہ بزرگ، یہ ہمارے حضرات یہ بیعت کرتے ہیں لوگوں کو، پھر ان کو کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ اللہ کا نام لو، تنہائی میں بیٹھو، توجہ رکھو، ماں سوا اللہ کو سے اپنے ذہن کو پاک کرو، اپنی دل کو پاک کرو ماں سوا اللہ سے. پھر بیٹھ کر یہ تصور کرو کہ میرا دل اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کر رہا ہے. واللہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. مولانا سید الرحمان صاحب الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں. اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، ان کے ساتھ جڑ